آج کی صدر ہندوستان اور پاکستان کی بہت ہی ممتاز افسانہ نگار محترمہ جیلانی بانو، جناب خواتین و حضرات، اور ساتھ میں دو خواتین بیٹھی ہیں ہمارے ڈائس پہ، اس میں دوسری افسانہ نگار ہیں محترمہ زاہدہ حنا، اور جو آج کے اس سیمینار کانفرنس کے اس اجلاس کی نظامت کر رہی ہیں وہ ہیں عنبرین۔ ان میں دو یعنی ایسے عناصر جن کو دخل اندازی کرنے والے مرد کہا جا سکتا ہے وہ ہم ہیں۔ میں مقالہ تو لکھا نہیں، ویسی باتیں کروں گا آپ سے جو بھی، لیکن مجھے یاد آتا ہے میں حیدرآباد میں پڑھ رہا تھا، ہائی اسکول کا طالب علم تھا، اور آصف جاہی خاندان کے آخری وارث جو ہیں میر عثمان علی خان اس وقت والی سلطنت تھے۔ ہمارے اسکول کی ہر دیوار پر میر عثمان علی خان کی تصویر لگی رہتی تھی ہر جگہ، اور بڑی بڑی چائے کی دکانوں پہ، پان کی دکانوں پر ان کی اپنی دستار پہنے ہوئے میر عثمان علی خان کی تصویر لگی رہتی تھی۔ اس کے نیچے ایک شعر لکھا ہوتا تھا کہ جو میر عثمان علی خان کا، آپ کو یاد ہوگا کہ میر عثمان علی خان جو ہیں وہ شاعر بھی تھے، اور ان کے دربار میں بہت سے شاعر ملازم بھی تھے۔ اب کہتے یہ ہیں کہ وہ تھوڑا بہت خود بھی کہتے تھے، لیکن باقی یہ کام جو صاحب جیسے لوگ بھی کیا کرتے تھے، شاہد صدیقی جیسے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہ شعر تھا کہ سلاطین سلف سب ہو گئے نظر اجل عثمان، سلاطین سلف سب ہو گئے نظر اجل عثمان، مسلمانوں کا تیری سلطنت سے ہے نشاں باقی۔ ایک سرفرا نوجوان تھا، ممکن ہے شاعر ہو، اس نے کیا کیا کہ شعر بدلا، اور شعر میں صرف ایک جگہ ترمیم کی تھی کہ سلاطین سلف سب ہو گئی نظر اجل عثمان، مسلمانوں سے تیری سلطنت کا ہے نشاں باقی۔ یہ اتنی سی ترمیم کی تھی۔ میں آپ کو ایک مقولہ سنا رہا ہوں کہ کہاں کہاں گنجائشیں ہیں ٹویسٹ کرنے کی، بات کو کا رخ بدلنے کی، کہ مرد زندگی کے طاق میں جلتا ہوا ایک ایسا چراغ ہے جو بجھ کر پورے طاق کو دھوئیں سے کالا کر جاتا ہے، لیکن عورت زندگی کی شاہراہوں پر ایک ایسا فروزاں اور روشن مینارہ ہے جو دور تک راستوں کو صبح تک روشن رکھتا ہے۔ اب دوسرے اس پر بھی تالی بجائیے گا، ایک طرفہ تالی نہیں بجائیے۔ عورت زندگی کے طاق میں جلتا ہوا ایک ایسا چراغ ہے جو بجھ کر پورے طاق کو دھوئیں سے کالا کر جاتا ہے، لیکن مرد زندگی کی شاہراہوں پر روشن ایک ایسا فروزاں فانوس ہے جو دور تک راستوں کو صبح تک روشن بنائے رکھتا ہے۔ صرف ایک مرد اور عورت کا فاصلہ پیدا کیا ہے۔ ایک اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کس کے ہیں اب یہ تو خیر ضروری ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ادب جو مرد کے ارد گرد ڈیرا ڈالے رکھتا ہے، وہ سارا ادب ایک آنکھ سے دیکھنے اور لکھنے کا عمل ہے، لیکن جو ادب عورت کی دہلیز پر سجا ریز رہتا ہے، آسمان سے پورے چاند کو پانی بھرے کٹورے میں اتار لیتا ہے۔ پھر ایک بار پڑھتا ہوں۔ اب آئے آپ ناظر بھی اچھے مجھے لگ رہے ہیں، سننے والے بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ آپ قاری بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ ادب جو مرد کے ارد گرد ڈیرا ڈالے رکھتا ہے، وہ سارا ادب ایک آنکھ سے دیکھنے اور لکھنے کا عمل ہے، لیکن جو ادب عورت کی دہلیز پہ سجدہ ریز رہتا ہے، وہ ادب آسمان سے بھرے پورے چاند کو پانی بھرے کٹورے میں اتار لیتا ہے۔ ایک بہت مشہور ڈرامہ نگار ہے آرتھر ملر، بہت مشہور ڈرامے ہیں آرتھر ملر کے،
اس نے ایک جملہ کہا تھا صاحب کہ جب تھیٹر زندگی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے تب ڈرامہ ایک سچ بن کر ناظر کو اپنا ہم خیال بنا لیتا ہے۔ ایک چیز اسی میں اب میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب نے خداجہ مستور کے افسانہ نگاری پر ایک جملہ لکھا تھا کہ خداجہ جو ہیں وہ مصوری کم کرتی ہیں اور کشیدہ کاری زیادہ کرتی ہیں۔ فیض صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ کردار سازی، فضا سازی اور پھر سبجیکٹ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خداجہ مستور کو بہت اچھا آتا ہے، چونکہ کشیدہ کاری بڑا باریک کام ہے۔ زندگی کے ہر رگ و ریشے میں آپ کو وہ سلائی جو ہے وہ پرونی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے جو ہے وہ نقش و نگار بنتے ہیں۔ پاکستان کی فرخندہ لودھی کی ایک کہانی ہے میگی، انہوں نے جناب بہت دلچسپ بات کی ہے اور مجھے یہ جملہ پسند آیا، اب پتہ نہیں آپ کو بھی پسند آتا ہے کہ نہیں۔ جملہ ہے فرخندہ لودھی کا، مرد ایک لمحہ ہے اور عورت ایک پوری زندگی ہے۔ مرد ایک لمحہ ہے اور عورت دیر سے سمجھ میں آیا، آپ لوگ بہت متاثر معلوم ہوتے ہیں عورت کے سلسلے میں۔ پاکستانی افسانہ نگار نے یہ بات کہی تھی کہ مرد ایک لمحہ ہے عورت۔ میں نے بات صرف آپ سے اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ زمانہ بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انتظار صاحب نے ایک بات اپنی جب تقریر کر رہے تھے صدارت کی تو ایک بات کی تھی کہ یہ عالمی ادب، عصری ماحول، یہ سب مجھے پریشان کر رہا ہے۔ مجھے بھی ہمیشہ یہ پریشان کرتا رہا ہے کہ عورتوں کا ایک ادب ہے۔ میں نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا کہ عورت اور مرد کے درمیان ادب کے حوالے سے کوئی تفریق کی جا سکتی ہے، اور میری تائید کرنے والوں میں ممتاز شیری بھی تھی، قرۃ العین حیدر بھی تھی، اور ساجدہ اور زاہدہ زیدی بھی تھی، اور شفیق فاطمہ شیرہ بھی ہے ہماری۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری تائید کرنے والوں میں فہمیدہ ریاض بھی ہیں، میری تائید کرنے والوں میں کشور بھی ہیں، کہ آپ ادب کو عورت و مرد کے حوالے سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ میرا کو لے لیجئے، یہ عجیب فنامنا ہے۔ میرا نے جس زمانے میں عشق کرنے کی، مندر کے حوالے سے عشق کرنے کی کوشش کی تھی تو اس نے ایک محفوظ راستہ تلاش کیا تھا کہ اگر میں کسی مرد کو، بغیر پہچان والے مرد کو، عام آدمی کے مرد کو اگر اپنا دیوتا بنا لوں گی تو یہ سماج مجھے زندہ نہیں دینے دے گا۔ عقیدے نے اس کی مدد کی تھی، مذہب اس کے حوالے کو آیا کہ عشق ضرور کرو، عشق کی آگ سینے میں جلا کے رکھو میرا، اور اسے نام دے دو، کوئی بھی نام دے دو، اور اس کو کشن کا نام دے دو۔ تو اس نے نام دیا تھا۔ ایک اور عورت پیدا ہوئی تھی، اس کا نام تھا قرۃ العین طاہرہ۔ وہ بہائی عقیدے کی وہ تھی، نہ میرا نے بھگوان کو دیکھا تھا جسم کے طور پر، نہ قرۃ العین طاہرہ نے بہائی الدین کو دیکھا تھا جس نے بہائی عقیدے کی بنیاد رکھی تھی اور اس سے عشق کرتی تھی، اور ایگزیکیوٹ کر دی گئی، مار دی گئی۔ اس جرم میں کہ عشق کرتی ہو تم۔ ماری آج بھی جاتی ہے عورت، لیکن مختلف انداز سے ماری جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خانم فروخزاد کو آپ لے لیجئے، ایران کی اتنی مشہور شاعرہ، ساری دنیا کی عورتیں بھی متاثر ہوئیں اور ساری دنیا کے مرد بھی اس سے متاثر ہوئے، میں بھی متاثر ہوا۔ میری محبوب شاعرہ تھی وہ خانم فروخزاد۔ اس کی ایک نظم ہے چھوٹی سی، جن موسموں میں تم نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، جن موسموں میں تم نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، وہ سارے موسم لوٹ آئے ہیں۔ میں تمہاری منتظر ہوں، ان موسموں میں پھر واپس آؤ جن موسموں میں تم مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے، لیکن جب واپس آؤ تو میرے لیے ایک چیز ضرور لانا، اپنے ساتھ ایک دریچہ لے آنا کہ میرے گھر کے در و دیوار میں کوئی دریچہ نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی کھڑکی ہے جو گھروں میں یا دیواروں میں؟ میر نے کہا تھا کہ آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ،
مجرور نے کہا تھا